www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں نقل کی تھی کہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور پھر اس کی قبولیت اور مقبولیت کو اللہ سے مانگا. اس کے بعد اپنی ذریت کے لیے جسے امت مسلمہ کے ساتھ تعبیر کیا فرما بردار اور اللہ جل شانہ کے احکام پر عمل کرنے والی بنے، اس کی دعا کی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت میں ایک نبی کو پیدا کیے جانے کی دعا کی. جس کا بیان گزشتہ ہوا کہ وہ نبی کیسے ہوں گے. وہ ایسے رسول ہوں گے جو ان پر اترنے والی آیات کی تلاوت کریں گے اور لوگوں کو احکام سکھائیں گے، حکمت کی باتیں بتائیں گے اور ان کو شرک اور کفر کی نجاستوں سے پاک کریں گے. یہ دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو برسوں کے بعد قبول ہوئی اور بنو اسماعیل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. خواجہ الطاف حسین حالی مرحوم نے
اس کو اپنے ایک شعر میں کہا کہ ہوئی پہلوئے آمینہ سے ہوئیگا دعائے خلیل و نوید مسیحا. یہ شعر بڑا قیمتی مانا جاتا ہے. اسلام کا مد و جزر اس عنوان سے خواجہ الطاف حسین حالی مرحوم نے ایک نظم لکھی ہے. خواجہ صاحب جو ہیں وہ قومی شاعر ہیں اور شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں. ان کے پاس علم حاصل کر رہے تھے. اس کے دوران جو ہے آزادی کی تحریک 1857 کی شروع ہوئی. اس وجہ سے پڑھنا چھوڑ دیا اور اشعار میں وہ غالب کے شاگرد ہیں. مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ پوچھنے والے نے سرکار سے پوچھا کہ آپ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور میری والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کی شکل میں ہوئیدہ ہوا ہوں. والدہ کے خواب کے بارے میں لکھا کہ خواب دیکھا تھا حضرت آمنہ نے کہ ایک روشنی ان کے اندر سے نکلی جس کی وجہ سے شام اور بصرہ کے محلات روشن ہوئے اور وہاں تک کے راستوں میں نظر آنے والے اونٹوں کی گردنیں بھی نظر آنے لگی اس روشنی میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے. مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ گزشتہ ہوا ربنا وابعث فیہم رسولا. اب یہود ایمان نہیں لا رہے تھے اور نصارہ بھی. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، خاص طور سے یہودی. عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے جن کو اللہ تعالی نے توفیق ایمان عطا فرمائی. انہوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے دو بھتیجوں کے سامنے بھی جو پڑھے لکھے تھے اور کتابوں سے واقف تھے ان کے سامنے بھی یہ بات رکھی کہ تمہیں معلوم ہے کہ تورات میں آنے والے نبی کی بشارت ہے اور پیشین گوئی کی گئی ہے اور سرکار کے اندر وہ تمام علامتیں پائی جاتی ہیں، لہذا ایمان ان پر لانا چاہیے اور قبول کر لینا چاہیے. تو ایک بھائی مانا اور ایک نے انکار کر دیا. اصل میں ملت اسلامیہ کا تعلق ملت ابراہیمی سے بہت گہرا ہے
علماء نے بحث کی ہے اس بات میں کہ ملت اور دین اور شریعت یہ تینوں ایک چیزیں ہیں یا مختلف ہیں؟ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں الگ الگ تعریفات رکھتی ہیں. دین تمام انبیاء کرام کا جس میں عقیدوں کی اصل دعوت ہوتی ہے ایک ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ کی بھائی ہیں آپس میں، جن کے باپ تو ایک ہوں مائیں مختلف ہوں، انہیں اللہ کی کہتے ہیں. تو یہ انبیاء کرام کی اپنی ایک برادری ہے. دین جتنے بھی انبیاء کرام لے کے آئے وہ عقیدوں کی بنیادیں ہیں جو یکساں ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ. اس میں دین کو ایک قرار دیا ہے اور ملت جو ہے وہ موٹے اصولوں کو کہتے ہیں، جیسے کہ طہارت ہے، عبادت ہے، عدالت ہے، حسن اخلاق ہے، تہذیب نفس ہے. شاہ صاحب نے لکھا کہ یہ تمام کے تمام ملل میں یہ بھی یکساں رہا ہے. ہر ملت میں طہارت کا، عبادت کا، تہذیب اخلاق کا حکم رہا ہے. اور تیسرا شریعت ہے. فرمایا وہ جزوی احکام کی بنیاد پر مختلف ہوتی ہے. دین جو ہے اصول اور ضوابط اور عقیدوں پر مبنی ہوتا ہے، ملت موٹے اصولوں پر مبنی ہوتی ہے، اور شریعت جو ہے جزوی احکام کا اختلاف ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے ہر ایک شریعت میں قوم کی مزاج اور رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے فرق رکھا ہے. مثال کے طور پر غنیمت کا مال اور ملتوں کے اندر امت میں تقسیم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تقسیم ہوتا ہے. اسی طرح پہلی شریعتوں میں مسجد کے علاوہ کسی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. اور حضور کی شریعت میں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا فرمایا ہے. تیمم پہلے تھا نہیں، شریعت اسلامیہ میں آیا ہے. تو اس اعتبار سے ملت اور دین اور شریعت میں تھوڑا تھوڑا سا فرق آتا ہے تاریخ کے اعتبار سے. وہاں سے آگے ابھی اسی مضمون کو چلا رہے ہیں کہ جو یہودی انکار کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور آپ کی نبوت کا، کہ ملت بیضاء اور ملت ابراہیمیہ اس کے اندر نبی کیسے آئے، جبکہ بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کرام آتے رہے تو بنو اسماعیل میں کیسے آگے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باوجود دلائل کے دے دیے جانے کے پھر بھی اگر کوئی ملت ابراہیمی سے انحراف کرے تو وہ بے وقوف ہوگا. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. جو ملت ابراہیمی سے ان تمام دلائل کے دے دیے جانے کے بعد
اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنو اسماعیل میں نبوت کے آنے اور رسول کے بھیجے جانے کی دعاؤں کے باوجود کوئی انکار کرتا ہے اگر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بے وقوف ہوگا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی منتخب کیا نبوت کے لیے، امامت کے لیے، پیشواریت کے لیے، اور آخرت میں بھی ان کے صالحین کے ساتھ درجات عالیہ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ بیان کا آگے چلا رہے ہیں. فرماتے ہیں جب رب کائنات نے یہ فرمایا کہ اسلم، اے ابراہیم میرے احکام کی تعمیل میں پوری طرح سے فرما برداری بتلاؤ. اسلم کے معنی یہاں پر اسلام لانے کے نہیں ہیں، بلکہ اسلم کے معنی فرما برداری کے ہیں، اطاعت کے ہیں، منقاد ہو جانے کے ہیں. اسلام اصل میں اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سامنے ڈال دینے کا نام ہے. قال اسلمت لرب العالمین. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب منقاد ہونے کا حکم ملا اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ پوری طرح سے منقاد ہو جاؤ، جان و تن سے، مال سے، ہر اعتبار سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے احکام کا پوری طرح سے منقاد ہوں اور فرما بردار ہوں. اور ہر نبی اسی طرح سے ہوتے ہیں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. اور فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب، ان دونوں حضرات نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، وصیت کی، تاکیدی حکم دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنی ہے کا لفظ استعمال کیا ہے، اولاد، بیٹے. کتنے بیٹے تھے؟ ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے. ایک خیال یہ ہے کہ 7 بیٹے تھے. ایک خیال یہ ہے کہ 14 بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. وصال کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی. انبیاء کیا وصیت کرتے ہیں؟ انبیاء کرام کس چیز کی لوگوں کو تلقین کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کو کیا تلقین کرتے ہیں؟ ان کی نظر میں کیا چیز کی اہمیت ہوتی ہے؟ تلقین اہم چیز کی جاتی ہے، وصیت اہم چیز کی جاتی ہے. تو کس چیز کی وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو کیا کہا؟ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی، دین کی وصیت. وصیت جو کی ہے وہ دنیا کی نہیں ہے، دین کی وصیت کی. انبیاء کرام کے خون میں دین ہوتا ہے. اس بنا پر رات اور دن وہ دین کا کام کرتے ہیں اور دین کی دعوت دیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. جب موقع ملتا ہے، جہاں ملتا ہے، وہ دین کی دعوت دیتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے 12 بیٹے ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کو دین کی دعوت دی. کیا کہا؟ یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفی لکم الدین،
اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر دیا ہے. دین کے معنی انقیاد اور فرما برداری، ربوبیت اللہ کی ماننا، توحید کو ماننا، رسالت کو ماننا، آخرت کو ماننا، یہ تمام چیزیں تمہارے لیے دین کے طور پر طے کر دی ہے. اس سے ذرا بھی سر منہ تجاوز مت کرنا، انحراف مت کرنا، اسی کو زندگی کا نصب العین بنانا. ان اللہ اصطفى لكم الدین، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو منتخب کر دیا ہے. کون سا دین؟ جو وہ لے کے آئے ہیں، وہ دین کو منتخب کر دیا ہے کہ اولاد اس کو لے کے آگے چلے. دین کی وصیت کر رہے ہیں. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور فرمایا کہ یہ دین پر جمے رہنا ہے، دین سے ہٹنا نہیں ہے. ہم چلے جائیں گے دنیا سے، لیکن تم کو اس دین کی دعوت چلانی ہے، تم کو اس دین پر چلنا ہے، اس دین پر جمے رہنا ہے. یہ وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی ہے، اور یہ وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی. آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت جو اولاد کے نام کی ہے اس کی تفصیل بیان کی. وہ اس طریقے پر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم نیا کوئی دین اختیار نہیں کریں گے، آپ کا دین ہم نہیں اختیار کریں گے. کیوں؟ ہم کو ہمارے آباء و اجداد اپنا پرانا دین جو ہم کو دے کر گئے ہیں وہ دین پر جمے رہنے کی تلقین کر کے گئے تھے، لہذا ہم وہ دین نہیں چھوڑ سکتے ہیں. یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود کہہ رہے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا اے حضور کے زمانے کے یہودیوں جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، موت کا وقت آیا، تو کیا تم وہاں موجود تھے جو تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ ہم کو دین چھوڑنے کو نہ کہا ہے؟ یہ کہا تھا کیا؟ یا تم بات کو بدل رہے ہو، سرکار کی بات کو ٹال رہے ہو، دعوت کو ٹال رہے ہو، حالانکہ سرکار کی دعوت کو قبول کرنا تمہاری کتاب میں لکھا ہے. اس قالہ بنی، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ بتوں کی عبادت کرو گے، خواہشوں کی عبادت کرو گے، خواہش نفس کے پیچھے پڑ جاؤ گے، نفس پرستی کرو گے یا خدا پرستی کرو گے، بت پرستی کرو گے یا موحد رہو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کرو گے کیا عبادت یہ بتاؤ. انبیاء کرام کو اپنی اولاد کی دین کی کتنی فکر ہوتی ہے یہ دیکھیے. قالوا نعبد الہک، تو انہوں نے یعنی اولاد نے جواب میں کہا. یہ آیت کریمہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. حضرت مولانا ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ میں لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ حضرت کوئی بڑی شاہراہ گزر رہی ہو، راستہ ہو بہت بڑا جہاں سے ٹریفک آتا جاتا ہو، لوگ گزرتے ہوں، ایسی گزرگاہ پر کوئی بڑا ہورڈنگ لگانے ہو جس سے لوگوں کو کوئی نصیحت ملے. جیسے ہوتے ہیں راستوں کے اوپر طرح طرح کے ایڈورٹائزمنٹ کے بورڈز ہوتے ہیں، تو آپ ایسے ہورڈنگ پر کیا لکھوانا پسند کریں گے جس سے آنے والوں کو اور ہر آدمی کو فائدہ پہنچ سکے؟ تو کہا میں لکھواؤں گا
ما تعبدون من بعدی، میں یہ آیت کا ٹکڑا لکھواؤں گا کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کیا؟ یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو جاتے جاتے دین کی تلقین کر کے جائے، دین کی فکر دلا کے جائیں، دیندار بنا کے جائیں، دینی تربیت کر کے جائیں، دین کی تعلیم دے کر جائیں، فکر کر کے جائیں ان کی دین کی، دنیا کی فکر نہ کریں، دنیا تو اللہ دیں گے، روزی کا ملنا اللہ کی طرف سے طے ہے اور اس کے لیے ہاتھ پیر ہلانے کو منع بھی نہیں کیا ہے، لیکن اصل چیز دین ہے۔ لہذا نبی دنیا سے جاتے جاتے بھی فکر کرتا ہے تو دین کی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فکر کی تو دین کی اپنے بیٹوں کو بٹھا کر وصیت کی کہ دین مت چھوڑنا اور مرتے دم تک مت چھوڑنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ، تمہاری موت آئے تو ایسی حالت میں آئے کہ تم دین پر ہو، تم اسلام پر قائم ہو، تمہارے پاس یہ شریعت مقدسہ کا دامن ہو، تم اس طرح سے زندگی گزارنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دنیا سے جاتے جاتے اپنی اولاد کو بٹھایا اور وفات سے پہلے کہا میری بات وصیت ہے، اسے غور سے سنو۔ پہلے تو پوچھا یہ بتاؤ میرے جانے کے بعد کیا عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس دین پر رہو گے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو فکر کس کی کر رہے ہیں؟ دین کی کر رہے ہیں۔ ہورڈنگ پر یوں لکھوں گا، مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا ہورڈنگ پر یہ لکھوں گا کہ ہر آنے والے کو یہ فکر ہو جائے، ما تعبدون من بعدی، ہر باپ کو یہ فکر ہو جائے کہ میری اولاد میرے بعد دیندار رہے گی کہ نہیں، ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کی دین کی فکر ہو جائے۔ یہ آیت کریمہ فکر دلا رہی ہے۔ اور مولانا عبد الباری صاحب فرنگی محلی فرماتے تھے کہ عجیب سا احساس ہوتا ہے جب پڑھتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین منتخب کر کے دیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں ایمان کے علاوہ اور اسلام کے علاوہ کسی ملت پر موت نہ آئے، بس تمہیں جمے رہنا ہے دین پر، اس سے ذرا بھی ہٹنا نہیں ہے، اس سے انحراف نہیں کرنا ہے، سر منہ تجاوز نہیں کرنا ہے، اور اسی لائن کو پکڑ کے چلنا ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ، یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے کو مت چھوڑنا۔ تو فرماتے ہیں اولاد نے جواب دیا قالوا نعبد الہک، ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ کے علاوہ بت پرستی کبھی نہیں کریں گے۔ چونکہ نبی زادے تھے، پوری زندگی توحید پر گزری تھی، پوری زندگی ابا جان کی دعوت کے سائے میں گزری تھی، ابا جان کی نقل و حرکت دن بھر کی رات بھر کی ان کے سامنے تھی، اور والد صاحب کی پوری زندگی ان کے سامنے ہے، نمونہ ہے ان کے لیے۔ اس بنا پر ظاہری بات ہے کہ ان کا جواب یہی ہونا چاہیے قالوا نعبد الہک، ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، سب کا الہ ظاہری بات ہے کہ آپ ہوں یا آپ کے آبا و اجداد ہوں، سب کے الہ ایک ہی ہیں۔ ابراہیم، جیسے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، الہ واحدہ، ایک ہی اللہ کی عبادت، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ معلوم ہوا نبی کی سب سے بڑی دعوت توحید کی دعوت ہوتی ہے، دین میں بھی جو بہت بڑا حصہ ہے وہ توحید کا ہے۔ توحید یہ بنیاد ہے، دین کی جڑ ہے، یہ عقیدہ ہے، بنیادی چیز ہے، اور اس کی جڑیں اور چولیں ہلنے پر پوری دینی عمارت کو نقصان پہنچتا ہے، اعمال میں کمی آ جاتی ہے۔ اس بنا پر یہ کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے تو کریں گے، اور الہ واحدہ،
اور ایک ہی الہ کی عبادت کرنے والے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے منقاد رہیں گے، فرما بردار رہیں گے، اور انقیاد کے علاوہ، اللہ کی فرما برداری کے علاوہ کوئی راستہ اختیار نہیں کریں گے. تو اصل سبق آج کا جو ہے وہ انبیاء کرام کی وصیت، اور وصیت میں اصل میں یہود کو یہ بتانا ہے کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا. یہ ملت ابراہیمیہ کا اعتراف ہے تمہارا، اور تم نے حضرت ابراہیم اور یعقوب کے سامنے یہ اعتراف کیا ہے، وہی دین کی بات کرتے ہیں سرکار. لہذا فکر کرو دین کی، اور اپنی اولاد کی تربیت اور ان کی دینی تربیت اور تعلیم کی بھی فکر کرو. نبی دنیا سے جاتے جاتے بھی اسی کی وصیت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو اسی کی تلقین کرتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں، دینی تربیت کریں، ان کو دینی ماحول دینے کی کوشش کریں، اور دنیا سے جاتے جاتے بھی ہماری فکر یہ ہو کہ ہماری اولاد دیندار ہو کر دنیا سے جائے. چار 5 6 تاریخ کو کپلیتا میں اجتماع ہونے جا رہا ہے، لہذا اس کے لیے دعا بھی فرمائیے کہ اللہ کامیاب فرمائے، اور دوسرا یہ بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، اور جو بزرگوں کے مقاصد ہیں اس اجتماع سے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پورے فرمائیں. جیسے جماعت کا نکالنا یہ سب مقاصد کی بھی تکمیل ہو، اور اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دیں شریک بھی ہوں اور اس کی دعوت بھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف علالنا وأسقامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے، عافیت کے اور خیر کے اور فضل کے فیصلے فرما. اے اللہ اپنی رضا دائمی عطا فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے اللہ ذاکرین شاکرین میں سے بنا دے. اے اللہ غافلین میں سے نہ ہو، ہماری اس سے حفاظت فرما. نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت قرآن کریم کا شیدائی بنا دے. اے الہ العالمین تیری یادوں والی زندگی ہمیں عطا فرما. معصیات والی زندگی سے اللہ حفاظت فرما. ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہماری حفاظت فرما. ہر چھوٹی بڑی بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے الہ العالمین ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بھرپور مغفرت فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ ہیں ایمان پر زندہ رکھ، اعمال صالحہ کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو حفاظت ایمانی جو ہے وہ نصیب فرما. اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما برحمتک یا
آگے لائٹ جاری رکھو. لا جو اعمال ہیں سلسلے کے وہ بتا دیے جاتے ہیں. روزانہ 200 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے اور 24 گھنٹے میں یہ عادت کو پورا کیا جائے. نمبر 2 درود شریف، جو بھی آسان درود شریف معلوم ہو، جیسے اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ ایک آسان درود شریف ہے، پڑھ سکتے ہیں 200 مرتبہ 24 گھنٹے میں. اور یہ مقدار کم سے کم ہے، اس سے زیادہ کوئی پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اتنی مقدار 24 گھنٹے میں پوری کریں. تیسرا نمبر ہے استغفار کا، چونکہ گناہ ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں تو استغفار بھی ہونا چاہیے، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. استغفار کا معنی ہے اللہ سے گناہوں کی معافی، تو استغفار کریں. اور استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار کہلاتا ہے. بڑے استغفار بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، میں نے یہ چھوٹا سا بتایا ہے آپ کو، یہ کریں. اور جو لوگ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں وہ کم سے کم پاؤ پارا روزانہ تلاوت کریں. اور جو حفاظ ہیں، جن کو اللہ نے قرآن کریم سینے میں حفظ کرا دیا ہے، تو وہ جو ہیں ایک پارا پڑھیں، روزانہ تلاوت کریں ایک پارے کی پابندی کے ساتھ. یہ ایک پارا کم سے کم ہے. یہ جتنی مقداریں میں نے بتلائی ہیں یہ سب مشائخ نے ایسا لکھا کہ یہ کم سے کم مقداریں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی کرنا چاہے، لیکن جو بھی کرے استقامت کے ساتھ کرے. ایک دن میں 1000 کر لیا پھر 8 دن تک چھوڑ دیا، یہ نہیں. استقامت کے ساتھ جتنا بتایا ہے اتنا کرتے رہیں گے تو بھی انشاءاللہ درجات میں اور روحانیت میں جو ترقی ہونی چاہیے وہ ہوگی. اور ایک ہے مراقبہ، یہ جو ریڑھ کی ہڈی، لوگ سب کرتے مراقبہ نہیں کرتے. حالانکہ مراقبہ جو ہے یہ سلسلے میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. جیسے ریڑھ کی ہڈی پر انسان کھڑا ہے، اسی طریقے سے مراقبہ جو ہے سلسلے کی جان ہے. لہذا اور مراقبے سے لوگ گھبراتے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ، حالانکہ یہ بالکل آسان ہے. مراقبے کے معنی اللہ کے دھیان کے 35 قسم کے الگ الگ مراقبات ہیں. تو ان میں سے یہ ایک آسان مراقبہ جو ہم لوگ یہاں کرتے ہیں وہ ابھی کرتے رہیں. پھر جیسے جیسے موقع ہوگا مراقبات کے اندر ترقیات ہوتی رہیں گی، آگے بڑھتے جائیں گے. اور یہ مراقبہ بھی کم نہیں ہے جو ہم لوگ یہاں کراتے ہیں. اللہ کے دھیان میں بیٹھ جانا ہے، اس کا نام مراقبہ ہے. سر جھکا کر چند منٹوں کے لیے اللہ کے دھیان میں بیٹھ جانا، آنکھیں بند کر دینا، ادھر ادھر کے تصورات کو ختم کر دینا، صرف ایک تصور رکھنا کہ اللہ کی رحمت برس کر میرے دل پر اتر رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے. تو دل اللہ اللہ کرنے والا بن جائے گا. دل کو ذاکر بنانا ہے، دل کو اللہ اللہ کرنے والا بنانا ہے. تو ایک تو زبان کا ذکر بھی ہے لا الہ الا اللہ والا، ایک اللہ اللہ کا قلب کا ذکر بھی ہے، وہ انشاءاللہ وہ بھی جاری ہوگا. تو مراقبے سے یہ فائدہ ہے. مراقبے کے 2 فائدے اور بھی ہیں. گناہ سے آدمی بچ جاتا ہے، کیونکہ مراقبہ نام ہے اللہ کے دھیان کا. جتنا اللہ کا دھیان ہوگا آدمی گناہ سے بچ جائے گا، اور جتنا اللہ کا دھیان ہوگا اتنا نیکیوں کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دے دیں گے. تو دونوں نعمتیں اس کے ذریعے سے حاصل ہوں گی. اور مراقبہ
مقصد نہیں ہے. مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضامندی اصل مقصد ہے. تو اس کا ایک وسیلہ ہے، ایک سیڑھی ہے، ایک طریقہ ہے، ایک پل ہے. اس پل کے ذریعے سے آدمی جو ہے اللہ تک پہنچتا ہے. تو یہ طریقہ اس کا بتایا گیا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہمارا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتا ہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. وہاں سے جبریل علیہ السلام، وہاں سے لوح محفوظ. تو اوپر سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے. دوسرے سلاسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے. اس لیے مبارک سلسلہ ہے اور قدیم ترین سلسلہ ہے. اور یہ جو اوراد وظائف ہیں یہ بھی مشائخ نے ضرورتوں کے اعتبار سے تجویز کیے ہیں. اب کوئی یوں کہے کہ فلان کیوں نہیں تجویز کیا، وہ کیوں تجویز نہیں کیا، تو بھائی ہم ڈاکٹر کے سامنے یہ سب بحث نہیں کرتے کہ تم نے وہ دوا کیوں نہیں تجویز کی، یہ دوا کیوں نہیں تجویز کی. جیسا بیماری ہوتی ہے اس کے مطابق طبیب دوائی جو ہے وہ تجویز کرتا ہے. اور ایک جنرل جو ہے دوائی ہوتی ہے جو ہر ایک کو لینی ہوتی ہے. یہ ابھی عام کورس ہے جو سب کو بیک وقت لینا ہے اور استعمال کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آگے بڑھاتے ہیں، ترقی عطا فرماتے ہیں. دل جو ہے ذاکر بنتا ہے، توجہ اللہ ہوتی ہے، نمازوں کی پابندیاں اس کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا دیتے ہیں. یہ سب بیعت کے فائدے ہیں. بیعت کے بہت سے فائدے ہیں. بیعت ہونا ضروری نہیں، اصلاح کرنا اپنا ضروری ہے. اپنی اصلاح کرتا رہے آدمی، اور اپنے آپ کو درست کرتا رہے، اور اپنے دل پر نظر رکھے کہ وہ گناہوں میں ڈوب تو نہیں رہا ہے، کہاں چل رہا ہے. اس کی خیال رکھنا اور خبر رکھنے کا نام مراقبہ. تو وہ مراقبے کے ذریعے سے دل کی حالت کا پتہ بھی چلے گا، اور دل کو ذاکر بنانے کی محنت بھی اس کے ذریعے سے ہوگی، اور اسی کے ذریعے سے روحانی ترقی بھی ہوگی. اب یہ سلسلہ نقشبندیہ کہلاتا ہے. ویسے سب چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے ہیں ہم، لیکن جو اصلاح کا طریقہ راستہ رکھا ہے وہ نقشبندیہ والا رکھا ہے. سلسلہ نقشبندیہ چلتے چلتے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تک پہنچتا ہے. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ان کا سلسلہ ہے، اور کافی بزرگان دین اندر ہیں ہمارے پاس. پورا شجرہ نسب جو ہے اور یہ سلسلہ شجرہ کا جو ہے وہ پورا ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، اور مکمل ہے. تو کوئی صاحب چاہتے ہوں تو وہ بھی مل جائے گا. رہ گئی یہ بات کہ یہ سلسلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. اب اس کے لیے خطبہ پڑھا جائے. اور سلسلے 4 ہیں، چاروں سلسلے برحق ہیں. جیسے 4 الگ الگ دوائی کے اور علاج کے طریقے ہیں، سب اپنی جگہ درست ہیں. سب کا مقصد یہ ہے کہ بیمار کو کسی طرح سے اللہ تعالیٰ شفا دے دے. تو سب سلسلے یکساں ہیں. کوئی برتری، کسی کی فوقیت بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے کام میں آدمی لگا رہے، جو کام بتایا گیا ہے وہ کام کے اندر لگا رہے. سب سلسلوں کا احترام کریں گے، اور سب سلسلے کے بزرگوں کا بھی احترام کریں گے، اور ان کا بھی ادب کریں گے. لیکن اصلاح کا جو طریقہ شیخ نے بتایا اسی کو لے کے چلتے رہیں گے. باقی آپ بیان میں جا کے بیٹھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بزرگوں سے ملاقات کریں، وہ کوئی منع نہیں ہے. لیکن جو سلسلہ ہے وظائف کا، اوراد کا، وہ ایک ہی شیخ کا لینا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ کہیں اس کا لے لیا، کہیں اس کا لیا، کہیں اس کا لیا. اور دوسری بات یہ یاد رکھنا ہے کہ کسی سے بیعت ہو تو دوبارہ یہاں بیعت نہیں ہونا ہے، بیعت نہ ہو تو بیعت ہونا ہے. اگر بیعت پہلے سے کسی شیخ سے ہیں تو ان سے استفادہ کرنا چاہیے، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان سے رابطہ قائم کرنا چاہیے، ان سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کہیں بھی بیٹھا ہوگا شیخ، اس کا فیض انشاءاللہ پہنچے گا. یہ تو روحانیت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو فیض کہیں سے بھی کسی بھی طریقے سے اپنے بندوں کو پہنچاتے ہیں. تو
چھوٹا سا ایک خطبہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد جو الفاظ کہلوانے ہیں جس کے ذریعے سے بیعت ہو جائے گی وہ الفاظ آپ کہہ لیں، لیکن پہلے میں خطبہ پڑھ لیتا ہوں، اور خطبہ چونکہ مسنون ہے اس موقع پر پڑھا جاتا ہے تو وہ پڑھ کر پھر الفاظ بیعت کہوں گا جو آپ کو کہنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه اجرا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم متى سأل جبريل عليه الصلاة والسلام ما الإحسان يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میں رشید احمد ابن محمد رضا اجمیری کے واسطے سے سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ میں بیعت ہوتا ہوں اور عہد و پیمان کرتا ہوں، اورات کی پابندی کروں گا، سنتوں کی پابندی کروں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، اور معصیات سے اور گناہوں سے پرہیز کروں گا۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوری طور پر شیخ کو اطلاع دوں گا اور دل سے توبہ کروں گا۔ اے اللہ، میری اس بیعت کو قبول فرما اور اس سلسلے کو مقبول فرما، آمین۔ اب جو ہے ہمارا جو معمول ہے اس کے مطابق ہم تو آج یہ مراقبہ بھی دیکھ لیں گے ساتھی، تو پہلے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے۔ اب یہاں جو ذکر ہوتا ہے وہ 4 الگ الگ تسبیح کا ذکر ہوتا ہے، لیکن جن کو ابھی آغاز میں صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد جو ہے وہ دیا گیا ہے وہی کرتے رہیں، پھر جب آگے موقع آئے گا تو پھر اجازت بھی دیں گے انشاءاللہ۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھ کو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہنا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تاد میں آخر برد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا إلا الله لا إله إلا الله لا
وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إلا الله 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 إلا الله
انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کے دھیان میں اور اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے. آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت بالکل نہ ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکانا ہے اور ایک ہی تصور کرنا ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. خود بیدار شو بیدار شو بیدار شو. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بغیر تاج پسال اللہ تے دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے. تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے. نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. جب مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات سوچیں کہ آج کہا گیا تو آنکھیں بند کر لی، ایک دن وہ آئے گا جب آنکھوں پر جسم پر اختیار ختم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ کر دعا کریں.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ اپنا کرم اور اپنا رحم شامل حال فرما. اے اللہ العالمین در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں. اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ کرم کی بھیک دے دے. اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ نیکیوں کا عشق ہمارے دلوں میں ڈال دے. اے الہ العالمین ہر گھر سے مایوسی کے بعد تیرے در پر آئے. تیرا حکم تو یہ تھا کہ میرا دروازہ مت چھوڑنا، لیکن اے الہ العالمین ہم ٹوٹے پھوٹے رہے اور اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے. اللہ العالمین اب تیرے دروازے پر آئے ہیں، اپنے دروازے سے محروم نہ فرما. کرم کی بھیک دے دے. اے اللہ اگر تو نے معاف کروا دیا تو تیری شان میں کبھی نہیں آئے گی، لیکن ہم جیسا بھی بگڑی بچ جائے گی. اے اللہ بگڑی بنا دے. اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ کرم کے فیصلے فرما دے. اے اللہ معصیات سے محفوظ فرما دے. اے اللہ نیکیوں کا پورا اور عاشق بنا دے. اے اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما دے. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے اللہ دلوں کے بگاڑ دور فرما دے. ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے. اے اللہ العالمین تیرے احکام پر چلنا آسان فرما دے. اے اللہ احکام پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما دے. اے اللہ صراط مستقیم پر چلا دے. اے اللہ ہدایت والی زندگی عطا فرما. جو حضرات بیعت ہوئے ہیں اللہ ان کی بیعت میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ان کو استقامت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرما. اے اللہ دین پر جماع نصیب فرما. اے اللہ اعمال اور اشغال پر ہمیں پابند بنا دے. اے اللہ پابندی کے ساتھ کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو جاری فرما دے. اے اللہ ہماری زبان کو ذاکر بنا دے. اے اللہ قلوب کو شاکر بنا دے. اے اللہ تیرے دھیان والی زندگی نصیب فرما. غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما. اے الہ العالمین چھوٹی بڑی ہر قسم کی بیماریوں سے پوری امت کی حفاظت فرما. اسپتالوں سے حفاظت فرما. اے الہ العالمین عدالتوں سے اور اے اللہ پولیس خانوں سے حفاظت فرما. اے اللہ اچانک کی اموات سے حفاظت فرما. اے اللہ پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما. اے اللہ سب کو ایک بنا اور نیک بنا. اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرما. اور اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر موڑ پر نصیب فرما. اے اللہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما. تیرا 8:15 عشاء ہے سگرام پورے میں انشاءاللہ بڑی مسجد میں پیر کے روز عشاء کی نماز کے بعد یہ مجلس منعقد ہوگی.